وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ تمام برادران کو اور اخوان کو خیر و عافیت میں رکھے اور خوش رکھے کہ آپ لوگوں نے اہل حدیث کے وجہ تسمیہ کے سلسلے میں پوچھا ہے کہ اہل حدیث کہتے کسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث ایک وصفی نام ہے، صفت ہے یہ، اور وصفی نام سے پکارا جانا عام ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ آدمی اس پر تعجب کرے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض تلامذہ کو، جن کو آپ نے تربیت دی تھی، ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا اہل القرآن اوتروا فإن اللہ وتر یحب الوتر۔ اے اہل قرآن وطر پڑھو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن خزیمہ، مستدرک حاکم اور سنن البیہقی، ان تمام کتابوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، یہ الفاظ موجود ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں ہی کو خطاب کیا تھا اور انہیں یا اہل القرآن کہا تھا، یا اہل القرآن کہا تھا۔ اسی طرح سے قرآن کریم بھی حدیث ہے، قرآن کریم بھی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور قرآن تو ہے ہی حدیث، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ سورہ زمر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آیت نمبر 23 ہے، اور سورۃ الطور میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ قرآن حدیث ہے، سورہ قلم میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے کئی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو، اپنے پیغام کو حدیث کہا ہے۔ اب ہم کیوں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں؟ چونکہ ہمارا شعار، ہماری پہچان، ہماری علامت اور ہمارا انتساب اللہ رب العالمین کی کتاب جو حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حدیث ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث ہے؟ تو آئیے سنن ترمذی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حدیث نمبر 2656 ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد شریف اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس کی حدیث نمبر 3660 ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے والے ہیں، اور اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، سمع منا حدیثا، اللہ رب العالمین اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی، حدیث سنی۔ دیکھا آپ نے، اللہ رب العالمین کا کلام بھی حدیث اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حدیث۔ اب آئیے کہ کس کو اہل حدیث کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل سے پوچھ لیتے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 مذہب حق ہے، 4 مذہب برحق ہے، تو آئیے ہم امام احمد بن حنبل ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے، صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، اہل حدیث ہمارے نزدیک وہ ہے جو حدیث پر عمل کرتا ہے۔ یہ مناقب الامام احمد بن حنبل صفحہ نمبر 209 پر لکھا ہوا ہے۔ دیکھا آپ نے، قرآن و سنت کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرنے والا اہل حدیث ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل انجیل کو کہا ہے، یا اہل الانجیل،
یعنی انجیل کے ماننے والوں کو اللہ رب العالمین نے اہل انجیل کہا ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں. قرآن بھی حدیث ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حدیث ہے. اس لیے ہم نے ادھر ادھر اس شہر اس شہر اس نگر اس ڈگر اس شخصیت سے نسبت جوڑنے کے بجائے اللہ رب العالمین کے کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا پسند کیا ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین کا کلام قرآن کریم اور حدیث ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ہمیں اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب ہماری تعریف یا ہماری پہچان کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے، ورنہ ہم قرآن اور سنت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب کی دعوت دیتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دعوت دیتے ہیں. ہمارا یہی منہج ہے اور یہی ہماری پہچان ہے اور یہی ہمارا شعار ہے، اور ہم اسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح سے رعیل اول اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے. ہمارا منہج اسلاف کا منہج ہے. ہم نے اپنے آپ کو کسی گروہ کی طرف کسی فرقے کی طرف منسوب نہیں کیا. ہمارے لیے یہ بھی شرف کی بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کی نسبت اللہ رب العالمین کی کتاب کی طرف کی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف کی ہے. ہماری یہی علامت ہے اور ہمیں بجا طور پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج دنیا میں اگر کوئی چوہا بھی کہیں پر بل کھود دے تو اس کی طرف لوگ نسبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ اپنی تاریخ بتاؤ. آئیے تو میں آپ کی تاریخ بتا دیتا ہوں. اب تو اہل حدیث کا پتہ تو چل گیا نا، اہل حدیث کا تعارف تو معلوم ہو گیا، اہل حدیث کی وجہ تسمیہ بھی آپ کو معلوم ہو گئی. تو اب آئیے اب دیکھتے ہیں کہ انگریز کا ایجنٹ کون ہے. مجھے آپ کی بات سے لگا کہ آپ میرے خیال میں کسی دینی مدرسے کے چٹائی پر نہیں بیٹھے ہیں. اگر چٹائی پر بیٹھے ہوتے تو اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا. بہرحال جس کی طرف آپ نسبت کرتے ہیں یعنی دیوبندیت کی طرف، تو آئیے آپ کو پتا ہے انگریز ہندوستان پر کب قابض ہوئے ہیں؟ ان کا قبضہ کب ہوا ہے؟ 1857 میں. 1857 میں دلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا. اب دیوبند کی پیدائش کب ہوئی؟ دیوبند میں مدرسے کی بنیاد کب پڑی؟ کیا انگریز سے پہلے یہ دیوبند والے تھے؟ کیا انگریز سے پہلے دیوبند کا مدرسہ تھا؟ آئیے آپ اپنی کتاب اگر پڑھ لیے ہوتے تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آئیے دیکھ لیجئے دیوبند کی بنیاد اور اس کی تاسیس 1867 میں ہوئی ہے. 10 سال کا تو فرق ہے نا. انگریز 10 سال پہلے آئے ہیں اور 10 سال کے بعد مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی تاسیس ہوئی ہے، اس کی اساس پڑی ہے اور اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے. آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے گا. میں اگر کہوں گا تو ہو سکتا ہے غصہ آئے گا آپ کو، لیکن آئیے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دیوبند نے کیا کام کیا ہے اور کس کے لیے کام کیا ہے. کیا انگریز کے لیے کام کیا ہے یا ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کچھ کیا ہے؟ ہم اگر اپنی طرف سے کہیں گے تو آپ کو بہت ہی خلش ہوگی، آپ کو بہت ناراضگی ہوگی. میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ حقائق کی روشنی میں جینا سیکھیں. حقائق کی روشنی میں جینا سیکھیں کہ آنکھیں بند کر کے کوئی بھی آدمی جی نہیں سکتا ہے. آنکھیں کھولیے، اپنی کتابوں کا مطالعہ کیجئے. آپ کی کتاب دیکھ لیجئے، مولانا محمد احسن نانوتوی ہے، ان کی سوانح حیات پر یہ ضخیم کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر 217 ہے. اس کا صفحہ نمبر کتنا ہے؟ 217 ہے. دیکھیے اس کی عبارت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے. آپ برا نہیں مانیے گا. رب ذوالجلال والاکرام کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں،
میرا مقصد دل آزاری نہیں. اگر آپ نے سوال نہیں کیا ہوتا تو میں یہ جواب بھی دینے پر مجبور نہیں ہوتا، لیکن مجبور ہو گیا ہوں آپ کے سوال کرنے پر اور آپ کے پوچھنے پر. تو آئیے میں آپ کو آپ ہی کا آئینہ دکھاتا ہوں. دیکھ لیجئے. چنانچہ اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 217، یاد رکھیے گا. مولانا محمد احسن نانوتوی یہ کون ہیں؟ ان کی شخصیت کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ آپ دیوبندی ہیں. آپ کی پیدائش 1867 میں ہوئی ہے. لکھتے ہیں جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں روپیے کے صرف سے ہوتا ہے وہ یہاں کوڑیوں میں ہوتا ہے. جو کام پرنسپل ہزاروں روپیہ ماہانہ تنخواہ لے کر کرتا ہے وہ یہاں ایک مولوی 40 روپیہ ماہانہ پر کرتا ہے. یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں. ذرا توجہ دیجیے گا، ناراض نہ ہوئیے گا. غصہ آئے گا تو آپ بات نہیں سمجھ پائیں گے. ذرا نرمی سے سوچنے کی کوشش کیجیے گا. یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار، ممد، معاون سرکار. بہت اچھے الفاظ ہیں، بہت ہی پیارے ہیں. اور جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ممد کا معنی کیا ہوتا ہے، معاون کا معنی کیا ہوتا ہے. خیر موافق تو عام طور پہ اردو میں بھی رائج ہے. پھر سے سن لیجئے گا. یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار، ممد، معاون سرکار ہے. حوالہ کو پہلے چیک کر لیجئے گا، اس کے بعد مجھے جتنا کوسنا ہوگا بے شک آپ مجھے کوسیے گا. میں آپ کی دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں. صرف یہ بات آئی تھی تو میں آپ کی ہی کتاب سے حوالہ پیش کر دیا ہوں تاکہ آپ بھی اندازہ کر لیں، آپ کو بھی پتا ہو جائے کہ حقیقت میں کون کس کا ایجنٹ ہے. اب ممد بھی ہے یہ دارالعلوم دیوبند انگریزی سرکار کی، معاون بھی ہے انگریزی سرکار کی، اور موافق بھی ہے انگریزی سرکار کی. اور بھی اگر چاہیں گے تو میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں گا اور آپ کی ہی کتاب سے دکھاؤں گا کہ انگریز کی فوج کی کمانڈنگ کرنے والے خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم دارالعلوم دیوبند کے علماء کو نظر آ رہے تھے. خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کس لشکر کے ساتھ؟ انگریز کے لشکر کے ساتھ. یہ کون سی محبت ہے مجھے بتا دیجیے گا. میں تو آپ کو ایجنٹ نہیں کہتا، اور آپ کو میں کیوں کر کہوں گا؟ آپ سے مجھے کیا الرجی ہے؟ آپ کو تو صرف آئینہ دکھا رہا ہوں کیونکہ آپ نے بہت ہی زیادہ غصے کی حالت میں لب کشائی کی ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی قرآن و سنت کا پیروکار بنا دے اور تمام لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی روشنی سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا عرض کروں. امام ابو حنیفہ نے آپ کے دارالعلوم دیوبند کو نہیں دیکھا ہے اور نہ دارالعلوم دیوبند کے نصاب کو پڑھا ہے اور نہ آپ کا عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ کے مطابق ہے. آپ اگر یہ کہہ دیتے کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی. لیکن آپ کا امام عقیدہ میں کوئی اور ہے اور مسائل میں کوئی اور ہے. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو گستاخی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.